یہ مسئلے میں روزہ نہیں رکھتا. اس کا مریض تو مراد کیا ہے کہ اس سپیشلسٹ ماہر مسلمان ڈاکٹر آکھ دے رہے کہ تو اگر روزہ رکھو تو بیمار تھی ویسے یا بیمار بندے تو کہتے ہیں روزہ چ رکھیا تیری بیماری بات ویسی تے کو دیر نال صحت مل سی ان دے واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے اور روزہ نہ رکھے تو گناہگار ہے. نہیں آپ نہ بندہ مریض پڑا اور شوگر کا بہترین علاج ہے روزہ. جن لوگ رکھتے ہیں جن ایمان والے ہیں انہاں کو پوچھو شوگر دے مریض بھی ہیں لیکن انہاں کو پوچھو نا آدم انہاں جہانے میں سب انسولین کو گھاٹ لاونی پوندی ہے روزے دی برکت ہے. اللہ کریم نے فرمایا جب تو بیمار ہوئے بیمار دی تعریف شریعت دے اندر جو میں عرض کی تھی ہم ماہر ڈاکٹر ہوئے کہ مسلمان ڈاکٹر تے او آکھ دے کہ تو اگر روزہ رکھو تو بیمار تھی ویسے یا تیری بیماری میں اضافہ تھی دیر نال تے نصیحت مل سی اجازت شریعت دے اندر روزہ نہ رکھے. او علی سفر یا سفر تے مسافر کی طرح کم از کم 93 کلومیٹر دا سفر ہوئے یعنی اتنا دور ہے وہ بندہ اے سفر کرے دا پہ اتنا لمبا اتو بندہ ملتان بنجے تے وہ روزہ چھوڑ دے دے وہ مسافر چونکہ نہیں بنتا ان دے واسطے روزہ چھوڑن دی اجازت ہوئے. کم از کم 93 کلومیٹر دا سفر ہے تے بندے وہ سفر کرنے ان دے واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے اگر روزہ نہ رکھے شریعت دے طرف اجازت ہے گناہگار کوئی نہیں. لیکن مریض واسطے کہ مسافر واسطے حکم کیا ہے فعدۃ من ایام اخر فرمایا جتنی روزے چکاوے بعد انہاں روزے دی قضا کرے. مسافر تے جتنی روزے چھٹے کو بھی قضا کرے اور بیمار بندے تے جتنی روزے چک بنے اتنا روزے بعد میں انہاں دی قضا کرے. ابو اللہ کریم نے ایک بڑی آسانی دی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. زور نال پڑھنا پودے تو روزے نال پڑھنا تو بڑی ہمت نہیں گال قرآن پڑھو. اے عورتاں چھکے پاتے پڑھو مسجد جاؤ تو چھکے پاتے آؤ کہیں تو سلام ہی نہ کرو اور اتھا کن آتے خیال کرائے اوپر پرے کرو سلام دعا ہوئے بس باقی کہیں دے نیڑے ہاتھ چا ملائے ہوئے ویرس پھیل ویسی تاکہ یہ تعلیم کو جے پیسے بندے چاہیے تو ہی نئے چی ویرس ہوتی ہے پیسے کی تو اس وقت ویرس لگتی ہے. آبا بزی بکار توجہ فرماؤ روزے دی حالت ہے جو بندہ زور لاتے قرآن پڑھے تو سبحان اللہ اچھی سراوڑی چاہیے. چاہیے میں تفاظہ ذکر کسرت نال کرو اللہ مصیبت لا رہے. اللہ کریم نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فرمایا جرا بڑھڑا تھی کہ طاقت نہیں رکھدا روزے دی شیخ فانی کے قوات اور جیوں دی حالت کمزور تھی دی ہے امید ہی کہنی جو ایک بات طاقت آسی جو بڑھے پاس زیادہ تھی دے عمر کم زیادہ تھی چپیس شیخ فانی تھی چکے ہون نبی حاضمہ اندر صحیح رہا دے یکا بیمار رہا دے جو کمزوری ہوتی بدلی رہتی ہے اللہ کریم نے انہیں واسطے اجازت دیتی ہے روزہ نہ رکھے بدلے وچ ایک مسکین کو کھانا کھواوے یہ ہر روزے کا فدیہ سنڑے بندے واسطے تسلی دی اجازت دیتی اے دادن گرڑے مسجد چناویں تے اللہ کریم فرمائے دے او جانے اے توڑا رکینن میں رب تا کریم ہاں میں اجازت لینا پیا نہیں رکھ سکتا روزہ گرڑا نہ رکھے بدلے فدیہ ایک مسکین کو کھانا چکھوا شام سویرے سہری افطاری کراوے کہیں کو بھی مرضی دی گالے یا ایک روزے دے بدلے سوا دو سے تانے یا ان کی قیمت نے چھوڑے اے بھی فدیہ ادا تھی لیکن ابو اللہ کریم نے بھی حکم دیتا میں بڑھڑے واسطے اجازت ہے مسافر واسطے اجازت ہے بیمار واسطے اجازت نہیں روزہ نہ رکھیں تو گناہگار کوئی نہیں لیکن روزے دا ثواب کیا ہے اگر رکھیں چاہ سنو قرآن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن
اگر روزہ رکھ کی دیتا بہتر ہے وان تصوموا خیر لکم اگر تسا روزہ رکھ گنو بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تسا جانو یعنی اینا واسطے بھی اگر روزہ رکھ کی دیتا زیادہ ثواب ہے کیونکہ حدیث پاک کے حضور فرمیدن تیرا بندہ رمضان شریف دا ایک روزہ چکا دے لے ایک روزہ ساری زندگی روزے رکھدا رہے ایک روزے دے ثواب دے برابر دا ثواب بھی ملے رمضان دے روزے دی اتنا شان ہے جڑا ایک روزہ چکا دے ساری زندگی روزے رکھدا رہے ایک روزے دے برابر وہ ثواب نہیں ملنا اور سنو تو میرے آقا دا فرمان حضور فرمیدن تسحروا سحری کھادی کرو تے سحری دے کھانے وچ برکت ہے اور سویرے سویرے نہ پڑھا جنت دے طلبگار ہو یا حقدار ہو حقدار لفظ نہیں آکھنا چاہیے کہ جنت دا حقدار کون ہے اللہ جانے اے تو بات فیصلہ تھی بنے نا جنت دے طلبگار ہو جرا بندہ روزے رکھتے کوشش یہ ہوندے اللہ راضی تھی اللہ میں جنت دے دے یہ بڑے سنے آواز آنے ہر 10 منٹ بعد آواز ہوتی ہے 15 منٹ بعد آواز ہوتی ہے بندہ منہ کو ملی پیا رہے ستا پیا رہے بھائی گالے بھی آنکھ ضرور کھول میں دی مولوی سمجھ نہیں دیا پھر جو آواز پھر جو آواز شروع تھی وہ دن بندے کو نے آنکھ ضرور کھول میں دی وہ روزہ رکھے تو بھائی گالے پر کسی دی ادھر تے سوار ہوئے حضور فرمیدن سحری کھادی کرو سحری دے کھانے وچ برکت اور کیونکہ حدیث پاک حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی آپ ہی حدیث پاک میں راوی ہے آپ فرمیدن میں سحری دے وقت حضور کی خدمت حاضر تھی ہوں تے نبی سی سحری دا کھانا تناول بیٹھے فرمیدے ہیں میں کو دیکھتے حضور نے فرمایا آون برکت والے کھانے دی برکت والے کھانے دی طرف آؤ فرمایا سحری دے کھانے وچ برکت ہے تو یہ ثابت تھی کہ بندہ اگر روٹی کھانا بیٹھے کھانا کھانا بیٹھے کچھ پیندا بیٹھے تو کوئی مسلمان بھرا آ بنے تو بخل نہیں کرنا چاہیے وہ کھانے دی دعوت دیونی چاہیے یہ بھی نبی سی دی سنت یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ سحری دے کھانے وچ برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو حضور فرماتے ہیں بہترین سحری مومن دی بہترین سحری فرمایا کھجورا کھانا ہے افطاری دے ٹائم صرف کھجورا نہیں کھانا چاہیے سحری دے ٹائم بھی کھجور کھاؤ حضور دی سنت ہے حضور فرماتے ہیں بہترین مومن کی سحری کیا ہے کھجور کھانا یعنی جو کھانا کھاؤ جو کھاؤ تے آخر دے وچ تساں کھجورا کھا کے کیا کرو یہ بھی حضور کی سنت ہے سحری اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان افطاری کے بارے حضور فرمیدن میری قوم میری امت ان وقت تک اے بھلائی تے قائم راسی جب تک افطاری وچ جلدی کرے دے راسی اور حضور کا فرمان شروع حدیث قدسی ہے حضور فرمیدن اللہ کریم کو وہ بندے پیارے لگتے ہیں جرے افطاری جلدی کرے انہا مطلب ہے نہیں جو اثر پڑھتا گیا تے گھر میں جا کے حدیث سنایا ہے جلدی افطاری کرنی ہے انہا مطلب یہ نہیں سمجھا ہے مطلب ہے کہ جر ویلے سورج غروب تھی وجہ تو آپ کو یقین تھی کہ سورج غروب تھی کہ ان والے وقت تاخیر نہ کرو بلکہ جلدی افطاری کر چھوڑو حضور کی سنت بھی ہے اللہ کو بھی یہ عمل پسند ہے اور افطاری کتنا کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عمل پسند ہے اور افطاری کتنا کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو حضور تازہ کھجورا نام افطاری فرمیتے ہیں اگر تازہ کھجورا نہ ملے نا تو حضور چھوارے نام افطاری فرمیتے ہیں اگر فرمایا چھوارے نہ ملن تو حضور فرمیتے ہیں پانی نام افطاری چکرو کھجور دے بارے فرمایا کہ دے وچ برکت ہے اور پانی دے بارے فرمایا یہ تو پاک کرنے والا ہے ڈاکٹر سے پیٹ پوچھو بندہ اگر پیٹ ہوئے نا خالی پیٹ مٹھی چیز کھان صحت واسطے مفید ہے خالی پیٹ اور بالخصوص جدی دید کمزور ہوئے نا جدی دید کمزور ہوئے اور افطاری دے وقت خالی پیٹ کھجورا کھاوے اللہ اُنہی دید کو قوی بنا چھوڑے اور پانی دے بارے فرمایا پانی کو پاک کرنے والا ہے کہ جیویں تواڈی ظاہری نجاست ہوئے پانی اے دور کرے تے ظاہری پلیدی پانی نال دور تھی دیئے
میں باطنی پلیدی بھی پاک پانی نال دور تھی ہے. کلیالا افطاری دے ٹائم بھی کھجورا کھاونا تے سحری دے ٹائم بھی کھجورا کھاونا یہ سرکار دی سنت ہے. اور نال افطاری جلدی کرنی چاہیے. آج کل کیلنڈر چھپے ودن بڑے لوگ بڑے رولے پوائے ودن. اسا اپنے مدرسہ کو چھپے دے ہیں تو میں کوشش کرے نا انہوں نے پوری تحقیق نال جڑا شجاباد دا ٹائم ہے نا وہ پورا ٹائم ہے. شجاباد دے علاقے دا جڑا ٹائم ہے تو ملتان کا وہ سارا جڑا 1 منٹ دا فرق ہے. ملتان 1 منٹ افطاری پہلے تھی دی سارے کو 1 منٹ بعد ہے. اور جلال پور دا 2 منٹ دا فرق ہے کہ وہ لوگ سارے کو 1 منٹ بعد. ملتان کو 2 منٹ بعد تے سارے کو 1 منٹ بعد افطاری کرے. لیکن ہن دے کچھ حضرات دے چھپے بدن وہ سارے کیلنڈر کو 4 منٹ پہلے افطاری کرا چھوڑے. وہ جنہاں لوگ نہیں نا جنہیں سمجھدار لوگ پتہ نہیں تسا کرے محسوس کیتے ہیں توارے کو لگتے تو جانایا اسی واسطے نہ اکثر لوگ کو شبہ دیت کو دیں اونا تو رابطے ہی کرے دیں کرنے والا دے بندے تسا تیرے میں افطاری کر بندے بے اوہلے تو محسوس ہی میں تھی دے کہ سورج کڑے تھیا روشنی کڑی تھی تسا 4 منٹ پہلے کرا چھوڑے دے بے افطاری لوگ اندھے روزے خراب نہ کرو. وہ مختلف ہی نے بہانے بنے دے مختلف. تلیانہ میں یہ سنانا دا مقصد ہے کہ مختلف مقاد و سیام چھپے بدن ٹائمہ دا بھی فرق ہے. تو کوشش سے فرماؤ الحمدللہ میں جرا کیلنڈر چھپا ہے پوری کوشش دے نال صحیح ٹائم دے اوتے شجاعت دا درج کیتا گئے جے کو تے ہوے کوشش فرماؤ افطاری تے سحری ان دے اوتے کرے سو انشاءاللہ اللہ سارے روزے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اور سیدی سے بات سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو صوم وصال تو منع فرمایا. نبی سے فرمایا میلاد روزے نہیں رکھنے رات نہیں دا روزہ مسلسل روزہ عید نال بندہ کمزور تھی. حضور خود صوم وصال رکھتے ہیں. عادت مبارکہ ہی سرکار دی کہ آپ رات نہیں دے روزے رکھتے. جنہوں حضور نے فرمایا نا کہ صوم وصال کی تو کوئی اجازت کوئی نہیں. غلام عرض کیتا حضور کہ تسا دا روزہ رکھتے ہوئے صوم وصال دا سنت ہونا چاہیے تسا تو رکھتے ہوئے روزہ یہ توانے عمل کو اپناونا تو سنت ہے. نبی سے فرمایا حضور انہاں کو بے فرمائے تیرے حضور دے صحابی ہیں جنہاں حضور دا دیدار کیتے تے ایمان دی حالت وچ خاتمہ بھی انہاں ایمان تے دیا ہوئے ظاہری اکھاں دے نال اپنے نبی دی ایک مرتبہ زیارت کی تھی اوادن صحابی اور دنیا دا کوئی غوث قطب ابدال کو دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یعنی 1000 سال کی بات تا ریاستہ نال وہ مقام نہیں ملتا جرا نبی صدی ہماری زیارت کرنا مقام. حضور صحابہ کو بے فرمائے تیرے امت بھی تو بے فرمایا ایوکم مثلی تواڈے وچ کون میری مثل تھی سکدے تواڈے وچ کون میری مثل تھی سکدے. اور ذرا الفاظ غور نال سنو فرمایا صحابہ کو تواڈے وچ کون میری مثل تھی سکدے. کئی صحابی انکار نہ کیتا. جنہاں صحابہ حضور دی مثل نہیں تھی سکتے جنہے امت بھی جو افضل ہیں تو تے میں ایسا کہے باق دی مولی ہے جو نبی دے نال مثلیت دے دعوے کرو. اے ایمان تے عقیدہ رکھو نبی سی ایمان تے عقیدہ رکھو نبی سی دا مقام سب تو افضل تے اللہ دی بات اللہ دی بات مقام تے مرتبہ ہے تو حضور دی ذات نبی سی پر میں تو آنے کی چکوت میری مثل تھی سکتے. ملک حضور دے جملے سماعت فرمایا نبی سے فرمایا میں رات اپنے رب کو گزرے نا میرا رب میں کو کھویندہ بھی ہے میرا رب میں کو بھیلیتا. میرے جملے بڑے پیارے میں رات اپنے رب کو گزرے نا میرا رب میں کو کھویندہ بھی ہے میرا رب میں کو بھیلیتا. حضور اتفاق دست لگے فرمایا میں کو اپنے جیاں نہ سمجھا ہے تسا رات گزرے دے میں اپنی بیوی تے بالا دے کول میں رات اپنے رب دے کول گزرے. دوجا فرق کی تو کیا سمجھ آیا فرمایا میرا رب میں کو کھوے دے میں خود نہیں کھاتا میرا رب کھاتا میں خود نہیں کھاتا میرا رب کھوے دے. کھویندہ کیا ہے جنتی میوے کھوے دے جنت دے حوض کوثر دے جام پی لے دے. ثابت کیا تھیا جنتی میوے تے جنتی نعمتاں کھاون نال روزہ نہیں ٹوٹدا روزہ دنیاوی چیزاں کھاون نال ٹوٹ دے. میں پرے وچ گور میری مثل تھی سکتے میں رات اپنے رب دے کول گزرے نا
میرا رب میں کو کھویندا بھی ہے، میرا رب میں کو پلیندا بھی ہے، جنہاں صحابہ حضور دی مثل نہیں تھی سکدے تو جڑا کہ نبی ساری مثل ہے وہ گمراہ ہے، صحیح عقیدہ ہوندا ہے جڑا دے نبی دا مقام سب تو افضل تے آدا ہے۔ اور جڑا بندہ ایک روزہ رمضان شریف دا بغیر کہ شریف حضور تے توڑ دے میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے تو کو روزے دے بدلے روزہ بھی رکھنا پوندے، نہ روزے دا کفارہ ہی لینا۔ اصل تا پورا ہفتہ چاٹ کر چھوڑوں تا ساکو دا پتہ نہیں کرے ایسا کچھ ہی نہیں جو کفارہ کیا بڑھتے۔ کل میں مدرسے سے باہر نکلے تھے، نوجوان ہے نجت موٹر سائیکل کھڑا دیا گیا، میں کہ میاں روزے دا ٹائم دیا کر کھولی میں اگر میں کو روزہ کہیں میں کہ کیوں تو بیمار ہے کیوں نہیں بھی روزہ رکھیا؟ اگر نہیں مسئلہ ہے میں تھریشر دے کما نا والا گھر والے کو روزہ انہاں واسطے زبان کی لڑائی ہوتا میں کہ والا تو اے تے کمائی دا کیا فائدہ جن وچ رب دی ناراضگی حاصل۔ ایک مہینہ روزہ ہوتا ہے، پورا سال تو نہیں ہوتا۔ جب جوان وقت بغیر کی شریف حضور دے روزہ توڑ دے میں روزہ نہ رکھے خدا کفارہ دے بنا پوندے روزے دی قضا کر۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے۔ غلام الحمدللہ پاکستان وچ کوئی نہیں کیتا آزادی ہے، اتنا کہ جمہوریت تے آزادی او جی اللہ نے سب کو آزادی دی نعمت دی تھی، اللہ کرے برقرار رہے، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، آمین ہو لے دعا دے تو پاکستان نہ ہی کو پاکستان ہو وہ پرانا ٹھیک ہے ساکو ہے نواں عمران خان اپنے کو رکھے ساکو وہ پرانا ٹھیک ہے بزرگ حالات تے اللہ کرے اللہ ہی ملک کو استحکام عطا پاکستان میں آزادی ہے اتکن او غلام علی شیخ تحیق بنا دوسرے نمبر دے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ لگاتار دا مطلب ہے ہوتے 60 نہیں بڑھتے نا 2 مہینے دے اگر وہ 59 دی روزہ رکھی بندہ آتے 60 میں دی نہیں رکھ سکیا وال مول روز یعنی میں چکا ہونا نہیں لگاتار روزے رکھے۔ اگر روزے نہیں رکھتا بل تریجی شد کیا ہے کہ 60 مسکین تریجی شد کیا ہے کہ 60 مسکینہ کو کھانا کھوا اے ایک روزے دا کفارہ تے تیرا منڈو رکھ دے ہی نہیں اور وقتی میں اے آسن کبرہ تے لگ سن کبرہ ہر نیکی کو دور کی تاوے دبے سارے نال پتہ نہیں کیا سلوک کا اجن تھی مڑے ہون سارے تیری نیکی اتقاف علی او بھی روک دیتا گے کہ اتقاف بھی میرے اجتماعی اتقاف کرنا تھی سن مسجد کی انتظامیہ جمعہ میں تباہ میں بھی کہیں کوئی اجازت ہوئے حالانکہ اتقاف کتنا بڑی عبادت ہے پر اندھی فضیلت حضور فرمیدن دلہ رمضان شریف دے آخری اشتک وچ اتقاف باسینا اللہ کو دو آٹھتے 2 عمرے دسنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمیدن نبی سے فرمایا جلہ ایک دید اتقاف پاوے ایک دید اللہ ان دے درمیان دے جہنم دے درمیان ترائے خندق آگ بڑھا ایک خندق کا فاصلہ میں زمین و آسمان اور میں جرا ایک دی اتقاف باوے ترائے خندق کا فاصلہ دی میں دے جہنم کا جرا اللہ دی باوے اور سب کو اون سعادت کو نبی معروف کتاب دبے ایسا دے گناہ دی شامل استغفار کی کثرت رکھو اللہ یہ مصیبت ہوتا اور دین دے بارے میں کوئی آدھی نہیں آکیا وان سکینا تو انہیں اعلان تھی دیکھ رہے تھے ہر مسجد یہ شروع کر دے رہے اتنا بھی میرے خیال عید پڑھی تھی وہ مسجد یہ منع کر دیتا کہ کھلی جاتے پڑھو اور جتا چھوٹے چھوٹے مسجد یہ شروع کرا دے رہے روک دیتا کہ ہر مسجد اتنی پڑھنی اور کھلی جا بولو دے اتنی پڑھو جنہ دے پاسے کھلی سارے کو نکار اللہ دی رحمت ہے باہمیں کھلے پڑھوں تے باہمیں اتنا جاتے ساری کھلی ہے جنہ کو کھلے نہیں کوئی نہیں ہوش ہوتے رول گئے یعنی سمجھو عید ہی رولے پا یعنی ساری خوشیاں ہونے ہیں پورا سال بندہ تیاری کرے جانے 15 جولائی تک تو تعلیمی ادارے بند تھی میں لگ دے 15 جولائی تک آلی ہوئے سے نہیں سمجھو کہیں میں نے لاک ڈاؤن کرتے کہیں میں نے ٹرانسپورٹ بند کرتے کہیں میں نے کوئی رولا کہیں میں نے کوئی رولا سمجھ گنو جیرا کم میں سنت کی مخالفت کرے سو سارے ہوتے مصیبت آ سکتے
ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جنہوں نے سنت دے ہوتے عمل کیا. مارس پیا کریں نا ہم کہ ایک روزے کا کفارہ ضرور دیونا پڑے. تو نبی سی دی بارگاہ میں حضور دے اختیار دی گال سناتے اپنے گفتگو ختم کرا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسا حضور دی بارگاہ میں بیٹھے سے ایک بندہ حاضر تھا. عرض کی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں ہلاک تھی گیا. حضور میں ہلاک تھی گیا. نبی سی برگاہ کہتا ہے حضور میں روزے دی حالت ہے اپنی بیوی نال صحبت کر بیٹھا. میں ہلاک تھی گیا. تو ایسا دے قصور تھی گئے. تو میرے آقا دی ذات نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کر. حضور غریبہ غلام آزاد کرن دی طاقت ہوئے گی. فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ. حضور ایک روزہ تروڑ بیٹھا برداشت نہیں بھی کر سکیا تھے 2 مہینے کی. نبی سے فرمایا 60 مسکینہ کو کھانا کھوا. حضور ڈاٹا غریبہ اپنا گزارا اوکھا ہے 60 کی تو کھوا. تو میرے آقا دی ذات نے فرمایا بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری ایک شخص آیا. انہیں ہاتھ میں ایک کھجور کا ٹوکرا. سب کے دے کھجورا ہم تے نبی سے فرمایا سائل کی تھا ہے. ٹھیک ہے حضور میں فرمایا پہلے ایک گھین تے والا من مدینے تے غریبہ ایک تقسیم تھا. تیرا کفارہ ادا تھی ویسے. اور اون دیکھ دیا دے حضور اپنے کم زیادہ غریبہ ایک تقسیم کرا. اللہ دی قسم ہے مدینہ شریف دے وچ میں کم زیادہ بھی کوئی غریب ہے. مدینہ شریف میں تو زیادہ کوئی غریب ہے. اور میرے کو کوئی بندہ آپ نے یہ سوال چاہتے ہیں میرے کو کبھی کوئی حالی کوئی نہیں. بابا شریعت کا حکم ہے یا 2 مہینے روزے رکھو یا کفارہ ادا کرو. یہ 60 مسکینہ کو کھانا کھواؤ. بیا تو کوئی حالی کوئی نہیں. اور پیدا مفتی دا مطلب نہیں تو آپ کو بڑھاتے دیتے. مفتی دا شریعت دا پابند ہو جائے. اور حضور کی خدمت اجازت کرتے حضور صدقہ بھی حضور دیتے ہیں. کھجورا ان تقسیم تک آپ نے تو زیادہ غریب ہے. اللہ دی قسم ہے ان روح پہاڑیاں دے درمیان وچ میں کو زیادہ کوئی غریب ہے بھی کنا. نبی سی نے تبسم فرمایا. حضور مسکرا پہ حتیٰ کہ حدیث پاک میں تھے آخری دند مبارک حضور دے ظاہر تھی گئے. فرمایا بان خود دکھا اپنے بیوی بچہ کو بھی کھوا تیرا کفارہ ادا تھی. یہ اختیار مصطفیٰ یہ تو ثابت تھی کہ حضور کو اللہ نے مجبور بنا کر نہیں بھیجا مختار پر بنا دے. شریعت دے جیرے احکام ہے کہ حضور دی خصوصیاتی جو ہے جو تبدیلی چاہن حضور فرما سکتا ہے. صحابہ میں سی وقار اے عقیدہ رکھو اللہ نے تو نے میرے آقا کو مختار پر بناتے ہوئے. اللہ نے اپنے خاص علم غیب عطائی بھی اپنے محبوب کو دیتے ہیں. اللہ نے حاضر ناظر بناتے ہوئے. اور اللہ کریم نے سرکار کو جو مقام دیتے اللہ دی مخلوق بھی جو کہیں نہیں حصے میں جو مقام تے مرتبہ دیا ہے. بس حضور دی امت ہے اور اللہ نے کی امت کو بھی حضور کا صدقہ مقام دیتے ہیں. اور اپنے نبی کو راضی کرنے خوش کرنے لہذا کی مہینے میں روزے ضرور رکھو. نماز تراویح بھی ضرور پڑھو اور باقاعدگی کے نام پڑھو. جتنا تھی کہ کثرت کے نام کلمہ طیبہ استغفار کی کثرت رکھو اور دعا کرو اللہ کرونا وائرس تو بھی آمین. سارے کوتاہیاں غلطیاں اللہ سب معاف کرے. بقیہ انشاءاللہ اندر جماعت کرے سا اللہ میں کو دعا کو ہمیشہ دین مدین دے مضبوطی دے نام کہہ رہا دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. دل آزاد نے سنتا نہ فرماؤ. قرآن دے بڑے دیری ہے زندگی وچ پورے